अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मैसेजेस जो हमें मिले हैं वो एक ही सवाल है कि इस वक्त दुआ ज़हरा कहाँ है और अब आगे क्या होने जा रहा है। तो ये तमाम उन लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि 1 बाय 1 व्हाट्सएप पे जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो ये आपको बताऊं कि दुआ ज़हरा महफूज है और पुलिस की प्रोटेक्शन में है लाहौर में। और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं, और अगर ये वीडियोस वहाँ तक मेरी पहुँच रही हैं और ये आवाज़ सुनी जा रही है तो खुदा न खास्ता अगर दुआ ज़हरा को कुछ भी होता है, उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है या उसको आउट ऑफ कंट्री भेजने की कोशिश की जाती है, कुछ भी किया जाता है, तो इसकी ज़िम्मेदार पंजाब पुलिस होगी। तो इसलिए मेहरबानी हमारी गुजारिश है कि दुआ ज़हरा को अपनी बेटी समझ के उसका ख्याल रखें, उसे जूस जो वगैरह पिलाएं, उसको खाना शाना खिलाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो के उसका बिल्कुल बच्चियों की तरह आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि अब किसी की भी कोई चाल चलाकी कामयाब नहीं हो सकती। पहले दिन से मैं बार बार एक ही लफ्ज़ बोल रहा हूँ, वो ये कि दुआ ज़हरा केस पाकिस्तान का आखिरी अगवा केस है। दूसरी जो अहम ख़बर है आप लोगों के लिए वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ने के लिए पाकिस्तान की कानूनी माहिरीन की सबसे बड़ी टीम तैयार हो गई है। और इसमें वो वकला हजरात शामिल हैं सीनियर के शायद इस गिरोह तक उनके नाम पहुँचे तो वो नाम सुन के ही ये लोग कांपने लग जाए। सुप्रीम कोर्ट के लिए सारे कागजात तैयार हैं, इंशाअल्लाह इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। और आप जानते हैं कल डीजी रेंजर्स साहब से एक मुलाकात थी मेहदी अली काज़मी भाई की, वहाँ पे भी जो गुफ्तगू हुई हम उसको भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन इंशाअल्लाह जिन मकासद के लिए अल्लाह की ज़ात ने मेहदी अली काज़मी भाई को इस इम्तहान से गुजारा, उसमें अल्लाह हमें ज़रूर कामयाब करेगा। पाकिस्तान की हर बच्ची महफूज होगी। 30 साल से ये जो नापाक गिरोह है इसका चेहरा आप लोगों के सामने आया। आपने देखा कि इनलीगल काम किस तरह लीगल तरीके से किया जाता है पाकिस्तान में। खुदा न खास्ता अगर किसी की बच्ची को अगवा किया जाता है तो उस बाप के पास 12 से 24 घंटे होते हैं कि अगर वो उसको बचा सकता है, और इतनी देर में माशाल्लाह FIR भी नहीं काटी जाती। इसके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे कि अगवा बच्चों के अगवा की FIR जो है वो बग़ैर किसी ताख़ीर के हर हालत में विद इन 10 to 20 मिनट्स वो FIR काटी जाए। बाकी मामलात दूसरी FIRs वगैरह उनका मामला कुछ और है, लेकिन ये मामला कुछ और है। तो इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये हर हाल में आधे घंटे के अंदर FIR काटी जाए, जिसमें वालिदैन आते हैं अपनी बच्ची की तस्वीर लेकर, अपनी शनाख्ती कार्ड लेकर, मतलब और आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए कि एक बाप आ रहा है और वो आके कह रहा है कि मेरी बच्ची अगवा हो गई है, मेरी बच्ची को कुछ लोग उठा के ले गए हैं, आपको और क्या डॉक्यूमेंट, आप FIR क्यों नहीं काटते हैं? ये सवाल है उन तमाम थानों से, वहाँ पे बैठे हुए तमाम लोगों से कि आप FIR क्यों नहीं काटते? आपको उसके अंदर क्या चाहिए? एक बाप आ रहा है, माँ आ रही है अपना ID कार्ड लेके जिसने उस बच्चे को पैदा किया है, आप क्यों नहीं काट रहे हैं FIR? इसका जवाब अब हर थाने के जो लोग हैं उनको देना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। हर चीज़ आपके सामने पॉजिटिव है और रहेगी, और इंशाल्लाह ये वही जुमला जो आज से 1.5 माह पहले बोल रहा था मैं, जब सबसे पहली पेशी हुई थी कि ये केस अपनी सिमत में बिल्कुल सही जा रहा है। इसमें ये सब कुछ होना था, इसमें जाली मेडिकल रिपोर्ट भी बननी थी। इसमें क्यों हुआ डिले? ताकि लोगों के चेहरे आप लोगों के सामने आ जाएं। लेट होने का ये मकसद था।
اور بھی ہمارے پاس ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں امریکہ کینیڈا سے پروٹیسٹ کی، انشاءاللہ وہ اکٹھی کر کے ہم آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اور ایک اور سوال جاتے جاتے میں پوچھ لوں، اس لیے کہ میرا تو خود کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان کی ہسٹری جس نے پڑھی ہے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکستان میں سیاستدانوں نے آج تک کیا کارکردگی دکھائی ہے اپنی، اس کے اوپر میں بحث نہیں کروں گا اور نہ ہی میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں ان تمام لوگوں سے جو پاکستان کی کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میرا ایک سوال ہے، اور وہ یہ سوال ہے کہ بھائی کیا آپ کے لیڈر نے اس غریب بچی کے لیے، اس غریب باپ کے لیے، مظلوم ماں کے لیے ایک جملہ بھی ادا کیا؟ اس 1.5 ماہ میں کتنے جلسے ہوئے، کتنے انٹرویوز ٹی وی کے اوپر ہوئے؟ کوئی ایک شخص بتا دے کہ ان کے لیڈر نے ایک پاکستانی غریب بندے کے لیے بات کی ہو۔ اتنا بڑا ایشو، یہ آپ لوگوں نے خود سوچنا ہے، میں نے کسی کے متعلق بات نہیں کرنی۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں، مضبوط ہیں کہ ان کے لیے یہ ایک دن کا بھی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تمام سیاستدان خاموش کیوں ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے، اور یہ آپ لوگوں کو سوچنا ہے، کیونکہ ووٹ آپ لوگ ڈالتے ہیں، جلسوں پہ بھنگڑے آپ لوگ ڈالتے ہیں، ان کی 2 گھنٹے کی تقریر سننے کے لیے اپنے کام چھوڑ کے جلسوں میں آپ جاتے ہیں۔ یہ آپ نے سوچنا ہے، اور اب سوچنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کی ذات نے اس کیس میں دوبارہ پاکستان کو وہیں لا کے کھڑا کر دیا ہے جو 1947 سے پہلے تھا۔ ہر فرقے کا انسان جو ہے وہ اس وقت ایک مقصد کے لیے آ کر کھڑا ہو گیا، اپنی بچیوں کی عزتوں کے لیے۔ خدا را اس کو ایزی مت لیں، اس کو نارمل کیس مت سمجھیں، اس کو کسی کا کیس مت سمجھیں، خاص فرقے کا کیس مت سمجھیں۔ برا وقت ہے، یہ گھومتا ہے، یہ کسی پہ بھی آ سکتا ہے۔ آج آپ نکلیں گے، کل آپ کے لیے سارے باہر نکلیں گے۔ خدا را گھروں سے باہر نکلیں، احتجاج کریں، صرف انسانیت کے ناطے، کیونکہ انسانیت سے بڑا مذہب کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد مسلمان۔ ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ ثابت کریں کہ جب کسی مسلمان بھائی پہ، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، کوئی مشکل آئے گی تو ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ جو پروپیگنڈا ہر جگہ پہ کیا جاتا ہے آپس میں لڑوانے کا مختلف فرقوں کو، ان لوگوں کی بھی طبیعت صاف کر کے رکھ دیں کہ نہیں، جب پاکستان میں کسی شہری پر عزت کا سوال آتا ہے تو ہمیں کسی فرقے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے انسانیت کے لیے آواز بلند کریں گے، وہ چاہے کسی ہندو کی بچی ہو، عیسائی کی بچی ہو، کسی کی بھی بچی ہو، آواز آپ نے حق کے لیے بلند کرنا ہے، اور یہی ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ میرے ساتھ زیادتی نہیں ظلم ہوا ہے، اور جس طریقے سے اس میں ان کیسز کو وائنڈ اپ کیا گیا ہے ہائی کورٹ میں بھی اور ٹرائل کورٹ کے اندر بھی، آج جس طریقے سے تمام لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ میں یہاں نکلا ہوں جی پاکستان کی تمام بچیوں کے لیے، کیونکہ یہ آج میرے ساتھ ہوا ہے اور کل کسی اور کی بچی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ پاکستان میں نظام بہت خراب ہے جی۔ میں نے اپنی پوری ایفرٹ کی، جو میں ایک کمزور سا بندہ ہوں، میری کوئی سپورٹ بھی نہیں تھی، یہ آپ سب لوگ میری آواز بنے اور پورا پاکستان بنا، میں اس کا بہت مشکور ہوں۔ یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے مرضی اتھینٹک ڈاکومنٹس ہوں، ان کو نہیں دیکھا جاتا۔ آپ کے پاس چاہے پاسپورٹ ہو، بے فارم ہو، برتھ سرٹیفکیٹ ہو، اور 10 سال پرانے بھی ہوں، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یقیناً جناب عوام کا پریشر ہوتا ہے اور آئے گا۔ آج میں احتجاج کے لیے نکلا ہوں اور میں یہاں پہ احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور چیف جسٹس سے اپیل کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کے نام ایک ایفیڈیوٹ بھی جمع کروایا تھا، آپ نے اس کا کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ پورا پاکستان میرا کیس فالو کر رہا ہے اور آپ اس سے انصاف کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے میرا کیس نہ دیکھا ہو۔ آپ کو ایکشن لینا چاہیے، اور یہ جو ڈیسیژنز ہوئے ہیں یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ سیکنڈلی میں ریکویسٹ کروں گا آرمی چیف سے اور ڈی جی رینجر سے، دیکھیں بچی جو ہے یہ پوری قوم کی بچی ہے،
آپ نے دیکھا میرے ساتھ اداروں نے زیادتی کی ہے تو آپ کو اب اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ اس امید سے آج آئے کہ بچی یہاں پہ آئے کہ 164 ہوگا اس کا۔ سیکنڈلی مین کلپریٹ جو ظہیر احمد ہے وہ تو کسی کورٹ میں پیش ہی نہیں ہوا، کسی جج نے اس کے ساتھ کراس کویسچننگ کی ہی نہیں، تو آج اسے ٹرائل کورٹ میں ٹرائل کے لیے پیش کرنا تھا۔ اور سیکنڈلی جو کل ہم نے پرسوں جو چیلنج کیا تھا اس کو، جو انہوں نے فیک جو ایج کا میڈیکل رپورٹ بنائی تھی اسے ہم نے چیلنج کیا تھا، اور یہاں ٹرائل کورٹ میں اس کے لیے بینچ تشکیل دیا جانا تھا اور اس کے اوپر فیصلہ ہونا تھا، جس میں 5 ڈاکٹرز اور 1 سرجن بیٹھنے تھے۔ پولیس نے صبح 5 بجے بچی کو لاہور روانہ کر دیا اور یہ ٹرائل کورٹ میں پیش ہی نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیں یہ کیسا انصاف ہے؟ بالکل لاہور میں میری ٹیم ہے، رامے صاحب جو ہے بدر اینڈ بدر کو جو ہے وہ اسے دیکھ رہی ہے کہ اس کو، وہ صبح وہاں پہ میرے کیس کو فائٹ کرے گی۔ سیکنڈلی میں ڈیفینیٹلی میں سپریم کورٹ میں اس کی باقاعدہ پیٹیشن جو ہے وہ اپلیکیشن میں لگاؤں گا اور میں سپریم کورٹ میں کیس بھی فائٹ کروں گا، لیکن میری خواہش ہے کہ چیف جسٹس اس کا خود ایکشن لے، کیونکہ اگر آپ کے ملک میں ظلم ہو رہا، آپ انصاف کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا۔